أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ان آیات میں کہ اللہ نے ہر امت کے لیے عبادت کے محل مخصوص فرمائے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ منسک کا معنی ہوتا ہے وہ مقام جو عبادت کے لیے خاص ہو، اس کو کہتے ہیں منسک. پھر اس کا اسی لیے استعمال ہوتا ہے مناسک حج، اور اسی طرح منسک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ قربانی کا جانور، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں اللہ نے سابقہ آیات میں حکم دیا ہے. اور اسی طرح منسک کا معنی ہوتا ہے مطلقاً طریق عبادت و شریعت. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے منسک بنایا. وقال ابن جریر یعنی لکل امت بنا منسکا وعصر المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي اعتاده الإنسان يتردد إليه إما لخير أو شر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منسک کلام عرب میں باعتبار لغت کے علماء لغت کے نزدیک اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں آدمی خیر کے لیے یا شر کے لیے بار بار جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں منسک. ولہذا سمیت مناسک الحج بذالک لترتاد الناس الیہا ووقوفہم علیہا. اسی لیے مناسک الحج کہا گیا کہ یہ جو مقامات ہیں، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مشاعر ہیں، مناسک ہیں، کیونکہ بار بار لوگ آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، تو اس لیے ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے مناسک کا. اور اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا. اور مناسک کا معنی عبادت اور عبادت کے طریقے بھی ہیں، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنا کے بعد دعا مانگی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فإن كان كما قال أن المراد لكل أمة نبي فجعلنا منسكا فكيف يكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون. کہ اب ان مشرکین کو آپ سے جھگڑنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ ہر امت کے دور میں قربانی بھی ہے، مناسک بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، مقام عبادات بھی ہیں. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں جو حضور پاک نے اختیار کی ہو کہ مخالف جھگڑا کریں. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا أي جعلا قدريا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کر دیا عبادت کا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ وَلِّيهَا وَلِهَذَا قَالَ هُمْ نَاسِكُوهُ أي فَاعِلُوهُ. تو ہر قوم کے لیے اللہ نے عبادت کے طریقے بنائے ہیں اور اس پہ وہ کرتے ہیں. تو اگر حضور پاک آپ کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو اس پہ آپ کیوں جھگڑتے ہیں؟ الضمیر ها هنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته. کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے مناسک یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی تقدیر اور اللہ کا ارادہ اسی طرح ہے. ورنہ اگر اللہ چاہے تو کوئی کافر پیدا بھی نہ ہوتا، اگر اللہ چاہے تو دنیا میں شر ہی نہ ہوتا، اللہ چاہے تو ابلیس کو پیدا نہ کرتے. لیکن اس کا انتظام ہے، نظام ہے، ابتلا ہے کہ اگر دن ہے تو رات ہوگی اور رات ہے تو دن ہوگا.
اگر صدق ہے تو پھر کذب بھی ہوگا، حق ہے تو باطل بھی ہوگا، ورنہ حق اور باطل کی پہچان کیسے؟ صدق اور کذب کا امتحان کیسے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں ہؤلاء فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك ما انت عليه من الحق۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو جھگڑتے ہیں آپ ان کے جھگڑے پر توجہ بھی نہ کریں، اور آپ صراط حق پہ ہیں، طریقے حق پہ ہیں، اور اسی پہ جمے رہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ، أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ لوگوں کو دعوت دیں اپنے اللہ کے دین کی طرف، کیوں؟ یہی ایک طریق ہے مستقیم، سیدھا بھی ہے اور منزل پہ پہنچانے والا راستہ بھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں چھیڑتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو ہمیں ان کی باتوں کا برا نہ ہو جانے، ان کا کام، ہم اپنے دین حق پہ قائم رہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں دوسرے قرآن کی آیت میں وَلَا يُصَدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر یہ کافر جھگڑا کریں تو آپ ان کو کہیں کہ تم اتنے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے ہو، تو اللہ جانتا ہے جو کچھ کوئی کر رہا ہے، اللہ کے آگے چھپی ہوئی بات نہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر آپ کو میرے محبوب یہ جھٹلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے ہیں، ہم تمہارے عمل سے بری ہیں اور تم ہمارے عمل سے بری ہو، فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا کہ حق پہ کون ہے۔ اللہ اعلم بما تعملون، اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو اس میں بڑی تحدید ہے کہ جب جانتے ہیں تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، سزا دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں تحدید شدید ووعید اکید، اس میں بہت بڑی تحدید ہے۔ جیسے بادشاہ کی سلطان، مجھے پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اشارہ ہوتا ہے کہ ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ تو اللہ سب جانتے ہیں، تمہارے کفر کو بھی، شرک کو بھی، تکذیب کو بھی، اللہ بھی پھر تم سے بدلہ لیں گے۔ اس لیے اس کے بعد جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ جانتے ہیں وہی کافی۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت، میرے محبوب آپ دین کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، جیسے آپ کو حکم دیا گیا اسی پہ جم جائیں۔ ولا تتبع اهواءهم، ان کی باتوں کی بالکل خیال نہ کریں۔ وقل آمنت بما انزل الله من کتاب، ان کو بتا دیں کہ میرا تو اسی پہ ایمان ہے جو اللہ نے اتارا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر، یخبر تعالی عن کمال علمہ بخلقہ، اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی علم کامل کے مالک ہیں، اور اللہ کا علم جو ہے محیط بما فی السماوات وما فی الارض، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں سب کو اللہ کا علم ہے۔ ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، چاہے کہ ذرے کے برابر ہو، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، نہ کوئی بڑی نہ کوئی چھوٹی چیز، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کہ ان النملة السوداء فی الليلة الظلماء على الصخرة السماء، علماء فرماتی ہیں کہ اندھیری رات ہو، سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پتھر ہو اور اس پہ سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، تو اللہ جانتے بھی ہیں، اس کے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ اور کون ہے جو پھر ہماری پکار سنے؟ تو آپ تو ان کو پکارتے ہیں کہ پیر سو جائے تو نہیں سنتا، پیر گھر چلا جائے تو پکارتے رہو نہیں سنتا،
اور جناب اگر تھوڑا دور کھڑے ہو تو کبھی یار قریب آؤ، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، تو اس کو کیوں نہیں پکارتے ہو جس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر کسی کی فریاد سنتے ہیں۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا ملائکہ نے کہ میرا مولا آواز آتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور پھر وہ آواز کبھی مشرق کی جانب میں، کبھی مغرب کی جانب میں، کبھی شمال کی جانب میں، کبھی جنوب کی جانب میں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں لیکن میں جانتا ہوں میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اس میں عزم ہے، جو اس کو پڑھے گا اور مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو سارے ایک دفعہ پڑھنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللهم استجب دعوتنا، اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو پکاریں جو فریاد سنتا ہے، اور جس کے ذرہ ذرہ علم میں ہے ان کو کیا پکارنا ہے جن کو پتہ ہی نہ ہو، جن کو اپنا پتہ نہیں، اپنے گھر کا پتہ نہیں، وہ تمہاری کیا سنیں گے یا کیا تمہاری آواز کو۔ اس لیے فرماتے ہیں انہ تعالی علم الکائنات کلھا قبل وجودھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ساری کائنات کا علم اس کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ کو ہے کہ کیسے بنے گا، آسمان کیسے ہوں گے، زمینیں کیسے بنیں گی، ہر چیز کا علم جو ہے وجود۔ وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ قدر مقادیر الخلق، اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیر اور سارے اندازے فیصلے فرما دیے تھے قبل خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب یہ آسمان و زمین نہیں تھے تو میرے اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا۔ یہ بھی دلیل رحمت ہے، کیونکہ پانی بھی تو رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی تو مبالغہ ہے رحمت۔ الرحمن علی العرش استوى، تو عرش پہ بھی رحمت ہے، نیچے بھی رحمت ہے، اور عرش پہ لکھ کے اللہ نے رکھ دیا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ غالب ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سے بھی رحمت کا معاملہ فرمائیں، حضور کی امت سے رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ یا اللہ حضور کی امت پہ اس وقت بہت مشکل وقت، اللہ اکبر، اس وقت امت اپنے ابتلا، اختبار، امتحان میں ایسی مبتلا ہو چکی ہے کہ کوئی جگہ نہیں جہاں مسلمان کی اسلام کی توہین نہ ہو رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا۔ وہ تیرے بندے تھے، عابد تھے، صالح تھے، وہ لوگ امتحان برداشت کر سکتے تھے، اب تو ضعیف کمزور۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب فرماتے ہیں اسی طرح سنن من حدیث جماعت من الصحابہ، اور سنن میں یعنی صحابہ کی ایک جماعت نے یہ حدیث روایت کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما خلق اللہ القلم،
سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا. قال له اكتب، اللہ نے حکم دیا کہ لکھو. تو اس لیے قلم جو ہے نا یہ بڑی عظیم چیز ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اسی طرح قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون. یاد رکھو قلم 3 قسم ہوتے ہیں. ایک تو وہ قلم ہے جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا اور جس نے سارا قیامت تک جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے لکھ دیا. وہ قلم جسے آپ کہیں تقدیر کا قلم. ایک قلم تو وہ، اور ایک قلم وہ ہے جس کو کہتے ہیں اقلام الملائکہ، جو اللہ نے ملائکہ کو دیا ہے کہ ملائکہ اللہ کے حکم کو نقل کرتے ہیں. لوح محفوظ سے حکم ہوتا ہے یہ معاملات نقل کر لیں، یہ نقل کر لیں، یہ نقل کر لیں. تو وہ ہے اقلام الملائکہ، ملائکہ کے ہاتھ میں جو قلم ہے. اور ایک وہ قلم ہے جو اللہ کی مخلوق کے ہاتھ میں ہے قیامت تک. تو یہ 3 قسم کے قلم ہیں. سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم، اور تقدیر کا قلم جس کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ دو قیامت تک جو بھی ہوگا. اور لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا اور سیاہی خشک ہو گئی، صحائف لپیٹ دیے گئے. اب اس میں نہ کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کمی. اسی لیے آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے یا سنا ہے کہ معراج والی رات اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا پر حکم فرمایا کہ آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض ہیں. اللہ کے نبی حکم خدا لے کر جب نیچے اترے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور اللہ نے کیا فرائض، کیا شرائع، کیا احکام جاری فرمائے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان اللہ فرض علی امتی 50 صلواتا فی اليوم واللیلۃ. اللہ نے میری امت پہ ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارجع الی ربک فصلہ التخفیف. حضور واپس اللہ کے دربار میں جائے اور اللہ سے رعایت مانگے. 50 نمازیں امت نہیں پڑھ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، دوبارہ عرض کیا. اللہ نے 5 نمازوں کی تخفیف کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ حضور آپ کی امت 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ پھر جائیں. حضور پھر تشریف لے گئے، پھر 5 معاف ہو گئی، 40 رہ گئی. تو اس لیے ان حدیث مبارک کو، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کوشش کیا کرو. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی عقل سے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرتے ہیں جو دیگر آیات و احادیث کے خلاف ہوتی ہے اور نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں نے اسی حدیث سے لوگوں کے دماغوں میں بڑا عقیدے کے مسئلے میں خلل ڈالا ہے کہ دیکھیں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، تو مرنے کے بعد بھی تو اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء جو ہے مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی مدد کی ہے. تو لہذا مردوں سے مدد لینا جائز ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس کی وجہ ہوتی ہے، مشکل یہ ہے کہ جو آدمی متلاشی حق ہے وہ قرآن حدیث پڑھ کے جو حکم ہوتا ہے اس پہ چلتا ہے،
اور جو باطل والے ہیں وہ دماغ میں اپنا مقدمہ پہلے رکھ لیتے ہیں اور پھر حدیث قرآن کو بگاڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیز کہ اس بات کو سمجھیں کہ کیا حضور نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی؟ نہیں، حضور پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ یا موسیٰ میری مدد کر، میری امت پھنس گئی مشکل میں۔ تو جب حضور نے مدد نہیں مانگی تو تم کیوں مردوں سے مانگتے ہو؟ ایک دوسری بات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جناب، انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ حضور کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تب تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگے۔ علم غیب نہ ہوتا تو کیسے کہتے؟ آگے بیچارے بھائی ہمارے ہوتے ہیں، خالی ذہن ہوتے ہیں یا علم نہیں ہوتا تو وہ کہہ دیکھو جی سبحان اللہ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے تو حدیث سے مسئلہ ثابت کر دیا۔ باقی بات ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا تھا کہ آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھ سکتی؟ حضور کی امت تو سب سے آخر میں آئی۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر تم صحیح احادیث کا باقاعدہ مطالعہ کرتے تو اسی ضمن میں حدیث موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، میری امت میں 3 نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھتے تو 50 کیسے پڑھے گی بعد والی امت؟ یہ تو تجربے کی بات تھی، اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مردوں سے مدد مانگنے کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو تمام انبیاء کو حضور سے ملایا ہے، اور حضور نے خود فرمایا معراج کی رات آپ نے جاتے ہوئے بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں مردوں سے مدد مانگنے کا کیا تعلق ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ میرے محبوب آپ کسی شک میں نہ پڑے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے ملائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فیصلہ نہیں کیا، حضور نے بھی فیصلہ نہیں کیا، بات تو یہی رہی کہ انہوں نے کہا ارجع الی ربک، میرے مدنی آپ پھر جائیں اپنے رب سے معافی مانگیں۔ تو مانا یہ ہے کہ رعایت دینے والا، معافی دینے والا، تخفیف فرمانے والی تو اللہ کی ذات ہے، ورنہ حضور خود کہتے تھے کہ بھئی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو میں مختار ہوں، میں کم کر دوں گا۔ تو اگر انبیاء مختار کل ہوتے تو پھر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو حکمتیں ہیں، اور جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے تعلق نصیب فرمایا ہے اور جن کے سینوں کو اللہ نے حضور کی حدیث کے لیے، قرآن کے لیے کھولا ہے، وہ ان اسرار و حکم کو سمجھتے ہیں۔ بدعت والوں کو کیا پتا ہے کہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ اصل بات یاد رکھو کہ اس میں بڑی شان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی۔ علماء نے فرمایا کہ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عروج۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں نا کہ پہلے ہے اسراء، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جو ہے یہ اسراء ہے۔ آپ تشریف لے گئے ہیں اس کے براق پر، ثم عرج بھی، پھر مجھے اوپر آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو یہ ہے معراج۔ تو اللہ چاہتے تھے کہ اسی ایک معراج میں میرے مدنی کو کئی معراج ہو جائیں، صرف ایک معراج ہو۔ کیوں؟ اب حضور آئے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی پھر جائیں، تو حضور پھر اوپر گئے کہ نہیں؟ اچھا اللہ پہلی دفعہ ہی معاف کر دیں 45، اللہ بھی تو 5 معاف کر رہے ہیں کہ حضور اترے اور آئے اور حضور کو معراج کے اندر میں کئی معراج کروا دوں۔ اور
اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں ایک بڑا عجیب اور راز بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو دیدار نصیب نہیں ہوا. انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک. اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں تو نہ دیکھ سکا، لیکن جن کو اللہ نے اپنا دیدار نصیب کرایا ہے وہ بار بار دیدار کرتے رہے اور میں محمد کو دیکھتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی دیدار، اللہ کی رؤیت کی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے چن لیا، خلیل کو خلت کے لیے چن لیا اور محمد مدنی کو رؤیت کے لیے چن لیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو حضور پاک جاتے رہے اور 5 بات ہوتی گئیں اور اس کے بعد جو ہے جب آخری 5 بچ گئیں تو اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اور معافی مانگیں. تو حضور نے فرمایا استحی ربی، اب مجھے حیا آتی ہے بار بار کہنے سے. اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی محبوب سن لو، تیری امت تو 5 پڑھے گی لیکن ما یبدل القول لدی، میری تقدیر میں جو فیصلے لکھے جا چکے ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے. پڑھیں گے 5، میں 50 لکھوں گا. فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا نا 50 نمازوں کا. ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ آپ کی امت جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھیں گی لیکن ہم 50 لکھیں گے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے کعبے میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ 50 لکھیں گے اور ایک نماز پہ 1 لاکھ کا ثواب ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں 50 لاکھ کا اجر ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو 1 نماز پہ 1 لاکھ کا حکم ہے یہ ہے مسجد الحرام میں. مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں. اب مشکل تو یہ آ گئی ہے نا، بندہ کیا کرے، کہاں جائے، کس کا آدمی جواب دے کہ ہر طرف سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے. اچھا ایک اور جھوٹا نبی بھی پیدا ہوا تھا، مرزا ملعون، مرزا قادیانی. اس نے ایک دفعہ اعلان کیا، دیکھو اس نے کیسے حدیث سمجھا ہے، ہر آدمی اپنے مطلب کی سمجھتا ہے. اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کی 50 جلدیں ہوں گی، لہذا میرے جتنے مرید کتاب لینا چاہتے ہیں وہ فوراً اتنے پیسے جو ہیں نا جمع کرائیں. تو مرید جو تھے، باطل کے مرید بھی باطل ہوتے ہیں اور وہ پھر بڑے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ اقلیتیں جو ہے نا بڑی منظم ہوتی ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتے، جال میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. صرف ایک ان کے مرید نے قرآن کا ترجمہ جو ہے جو مرزا نے لکھا، مرزائیوں نے لکھا ہے، اس تفسیر کو رشین زبان میں ترجمہ کرا کے لاکھوں کی تعداد میں ان ریاستوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پیسے دینے والا ایک آدمی. پتہ ہے وہ کون ہے؟ جس کے شیزان ہوٹل ہے، جو تم شربتیں اچار کھاتے ہو، چٹنیاں کھاتے ہو، یہ پیسہ اسی کام پہ لگتا ہے. اس ایک آدمی نے، اہل حق کا تو کوئی چھاپنے والا ہی نہیں. میں ابھی چند دن پتہ نہیں کچھ عرصہ پہلے مجھے دین پور شریف سے انہوں نے کتاب بھیجی حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کے حوالے پہ. تو میں نے ان کو خط لکھا، میں نے کہا خدا کے لیے اس سے تو نہ چھاپنا بہتر تھا. اتنا بڑا آدمی اور ایسی کتاب جس کا نہ کاغذ ٹھیک ہے، نہ کتابت ٹھیک ہے، نہ لکھائی ٹھیک ہے، نہ اس کی کوئی جلد ہے، نہ گیٹ اپ ہے، نہ کوئی طریقہ ہے. اتنے بڑے آدمی کو کیا ضرورت ہے بڑا بدنام کرنے کی؟ اس سے بہتر ہے کہ نہ چھاپو. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو نہیں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پہ راضی. اب ہم 2 کمرے کا مکان بنا لیتے ہیں اور اوپر لکھتے ہیں جامعہ یا اوپر لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ. یہ تو بات ہے یار، اتنے بڑے لوگوں کو ہم کیوں بدنام کریں؟
کافروں کے نام پہ یونیورسٹیاں ہوں، ان کے نام پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہوں، ان کے نام پہ مری کے نام سے شہر بچائے جائیں، منٹگوری کے نام سے شہر بسائے جائیں، ان کے نام سے بنائے جائیں، اور اتنے بڑے محدث اور مجاہد کے نام سے ایک کمرے پہ بولا، سے بہتر ہے نہ لکھو، بس ان کے خدمات ہیں، اللہ تو جانتا ہے۔ آج تو مشکل ہو گئی ہے نا جی، ہر مولوی اندر ایک حافظ بیٹھا ہوگا، قرآن پڑھاتا ہوگا بچوں کو، ایک نادرے والا، دو حفظ والے، باہر بورڈ ہوگا جامعہ۔ میری اپنے مدرسے کا لکھا، میں نے 2 دفعہ خط لکھا، خدا کے لیے، وہ کہتے جی اب چھپ گئے، میں نے کہا آئندہ نہ چھپ، خدا کا خوف کرو۔ کیا بات ہے، جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں، تمہاری کتابیں ابھی موقوف علیہ تک نہیں پہنچی ہیں اور یونیورسٹی بن گئی ہے۔ مدرسہ لکھو بھائی، اور وہ بھی صاف لکھو گے یہ مدرسہ ابتدائی ہے یا مدرسہ تحفیظ ہے یا مدرسہ متوسطہ ہے یا مدرسہ ثانویہ ہے۔ مدرسہ جو چیز ہے، جو حقیقت ہے، وہ لکھو، کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ اندر 2 حافظ بیٹھے ہوں، باہر جامعہ۔ اس کا پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہمارے اب جو بڑے بڑے صحیح معنوں میں ادارے ہیں، ان کی صنعت کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے ہاں تو ہر 2 حافظوں کو جامعہ کہتے ہیں، ہمیں کیا بتائیے جامعہ کیسی ہے۔ اب جناب مرزا نے دیکھے ملعون نے کیا کیا، اس نے اعلان کیا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کی 50 جلدیں ہوں گی، پیسے جمع کراؤ۔ مرید نے پیسے جمع کرانا شروع کر دی۔ چکر تو سارا پیسے کا ہے نا جی، جب پیر پٹڑی سے اترتا ہے پیسہ، مولوی جب گمراہ ہوتا ہے پیسہ، مفتی جب غلط فتویٰ دیتا ہے پیسہ، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، آئے تو قرآن کہتا ہے نا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، پیسہ یہ ایسی بلا ہے نا پیسہ، بس جو اس کے فتنے سے بچ گیا وہ بچ گیا، ورنہ بڑے بڑے لوگ بہہ گئے، کئی پیر بہہ گئے، کئی مولوی بہہ گئے، مفتی بہہ گئے، بڑے بڑے علم والے قداور لوگ بہہ گئے، جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں گر جائیں وہ بھی بک گئے۔ کئی جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن، کئی پیدا ہو گئے۔ تو اب جناب جب مرزا نے اعلان کیا، لوگوں نے پیسے جمع کر دیے، تو مرزا صاحب نے کتابیں لکھی، صرف 5 جلد۔ اب مریدوں نے ایسا ایسا کہنا شروع کیا کہ بھئی ہم تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن مخالفین تو کہیں گے نا کہ ان کا نبی جھوٹا ہے، 50 جلد کا وعدہ کیا تھا، جلدیں 5 لکھی ہیں۔ تو مرزا صاحب نے اعلان کیا، اس نے کہا بابا یہ تو حدیث میں ہے، اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، 50 لکھوں گا، لہذا تم میری 5 کو 50 سمجھو۔ دیکھو اس نے بھی حدیث سمجھی ہے نا، انہوں نے کہا اللہ نے بھی تو یہی کیا ہے نا کہ نمازیں پڑھو 5، میں لکھوں گا 50، میں نے کتابیں لکھی 5، صفر لگا کے تم 50 سمجھو۔ یہ نبی ہے، انہوں نے اس طرح حدیث کو سمجھا، اور اہل بدعت و شرک نے علم غیب کے مسئلے نکالے، غیر اللہ کو پکارنے والوں نے مردہ سے مدد مانگنے کا مسئلہ نکالا، حالانکہ بالکل غلط ہے، نہ یہاں کوئی مردے سے مدد کا مسئلہ ہے، نہ حضور نے پکارا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے آؤ میری مدد کرو، نہ علم غیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کا تجربہ بیان فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری قوم 3 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کی امت کہاں 50 پڑھے گی؟ تو اس لیے اب سمجھے مسئلے کو کہ 1 کا لاکھ ملتا ہے کہاں؟ مسجد کس میں ملتا ہے؟ مسجد الحرام، اور مسجد الحرام اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مسجد الحرام پورے حد حرم کا نام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمتع اور قران کا حج وہ کر سکتے ہیں جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ تو اب لوگوں کے بال بچے مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں، تو شہر میں رہتے ہیں، تو مانا ہوا کہ سارا حرم کیا ہے؟
مسجد الحرام، جیسے سارا حرم کیا ہے کعبہ، ہدیم بالغ الکعبۃ، اللہ نے فرمایا کوئی حج کیا، حج کا جو قربانی کا جانور ہے کعبے میں پہنچاؤ۔ ہم ذبح مینا میں کرتے ہیں تو کعبے کا اطلاق بھی سارے حرم پہ ہے، مسجد الحرام کا اطلاق بھی سارے حرم پہ ہے۔ تو اب محدثین کو دیکھیں حدیث کو، جنہوں نے سمجھا، جن کو اس کے رسول ہے، جن کو حضور کے قول سے بھی محبت، فعل سے بھی محبت، فرمان سے بھی محبت، سورت سے بھی محبت، سیرت سے بھی محبت ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے لباس میں اسی طرح کا چادر، قمیص، پگڑی، امامہ وہی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتی ہے میرے ملائکہ میرے محبوب کی شکل بنا رہا ہے، اس وجہ سے بخش دو۔ باقی تمہاری مرضی، تم پینٹ پہن کے نمازیں پڑھو، ٹائی لگا کے پڑھو، داڑیاں منڈوا کے پڑھو، تمہاری مرضی ہے، جن کی شکل بناؤ گے انہی سے اللہ اٹھائیں گے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم شاید اسی طرح خوبصورت لگتے ہیں، یعنی تم حضور کی شکل بنا کے خوبصورت نہیں لگتے، انگریز کی شکل بنا کے خوبصورت لگتے، ماشاءاللہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تمہارا محبوب کون ہے؟ تو جس کا محبوب ہے اللہ کہیں گے اپنے یار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تو میرا بھائی کوئی بات نہیں ہے، تم جو مرضی آئے پہنو، ٹائیاں پہنو، 3 پیس سوٹ پہنو، جین پہنو، نکریں پہنو، تم شرٹ پہنو، سارا کچھ اتار کے دوڑے لگاؤ، تمہاری مرضی ہے، مولوی کو کیا ہے بنا۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ 1,24,000 پیغمبر بھی داڑھی والا ہوگا، ان کے صحابہ بھی داڑھی والے ہوں گے، اولیاء بھی داڑھی والے ہوں گے، تم دیکھ لینا کہ پھر قیامت میں کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو۔ باقی تمہاری مرضی ہے، داڑھی پہ اس طرح تم پھرواتے ہو، مولوی کو کیا تکلیف ہے بھلا؟ نہ پیسے تمہارے خرچ ہوتے ہیں، جلد تمہاری خراب ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ کتنے بڑے بہادر ہو گئے، یہ بال داڑھی کے کٹوا کے گندی نالی میں پھینک کے مکے کی زمین کو گواہ بناتے ہو۔ بڑا حوصلہ ہے بھائی کہ بندہ پینٹ پہنے ہوئے ہو، داڑھی تازہ کریم شیو ہو اور کھڑا والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑا بہادر ہو بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ والے تو کہتے تھے کہ 1000 دفعہ اگر ہم اپنے دہن کو مشک گلاب سے دھو ڈالیں پھر حضور کا نام لیں، ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ آگے کہتے تھے ہمارے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جاؤ ہمیں مسجد میں، ہم غلام ہیں، مجرم ہیں، اس حال میں جائیں گے۔ اور تم کلین شیو کرا کے فوراً انگلش سوٹ پہن کے اور روزے پہ کھڑا ہے اکڑ کے، بڑی بہادری ہے بھائی، بڑا حوصلہ ہے بھائی، تم بڑے بہادر لوگ ہو۔ اور جو ہی روزے سے نکلیں گے سگریٹ کھا لو۔ میرا تو مشورہ ہے کہ نہ جایا کرو، کہیں اس گستاخی میں نہ پکڑے جائیں، بہتر ہے دور تو دیکھو نا، آدمی گجرے میں ہوتا ہے نا، حیا ہو تو آنکھیں چھپاتا ہے، ماں باپ سے بھی چھپتا ہے، محلے والوں سے بھی چھپتا ہے، سامنے بھی نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں دیکھو نا جرم کرتا ہوں، اب بزرگ آ رہا ہے کیا کروں سامنے۔ ہمارے دور میں یاد ہے ہمیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شہر میں گلیوں میں گزرتے تھے نا تو حقہ لوگ پی رہے تھے، حقہ چھپا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پھینک رہے ہیں، سر ننگا ہے تو فوراً کپڑا ڈال رہے ہیں، استاد آ رہے ہیں، استاد آ رہے ہیں، اتنا حیات لوگ استادوں کا کرتے تھے، تمہیں مکے اور مدینے کا بھی نہیں آتا۔ بڑے بہادر ہو بھائی، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ سے تو اس لیے سمجھو کہ پوری مسجد الحرام میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے تو ایک کا کتنا ملے گا؟ 1,00,000۔ اچھا اب دوسری حدیث ہے کہ اگر مسجد محلے میں جا کے نماز پڑھیں تو 25 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مانا ہے کہ اگر محلے میں پڑھیں گے مسجد میں تو ہو جائے گا 25 لاکھ، اگر مسجد جامع میں پڑھیں تو 27 گنا بڑھ جاتا ہے، تو لہذا جو یہاں پڑھیں گے وہ ہو جائے گا 27 لاکھ۔ اچھا 27 لاکھ کو پھر اللہ ایک نماز کو لکھیں
10 کے برابر, 5 کو لکھے 50 کے برابر تو ضرب دیتے رہیں. جب اتنی بڑی رحمت کی منڈی کھلی ہوئی ہے اور پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں, بس دعا کریں. ہم تو چیختے رہیں گے, ہمیں تو بابا دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے, ورنہ کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ کون پوچھے گا؟ قرآن کی صدقہ بیٹھے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اسی کے لیے روٹی ملتی ہے. ہم تو دین محمد مصطفیٰ کے ادنا چوکیدار ہیں. ہمارا کام ہے کہ جہاں سے کوئی چور کی آواز آئے ہم شور مچائیں, چیخیں. ہم تو چیختے رہیں گے, باقی تمہاری مرضی ہے, مانو گے تو ٹھیک ہے, نہیں مانو گے تو وہ ہمارے ذمے نہیں. منوانا ہمارے ذمے نہیں, پہنچانا ہمارے ذمے ہے, کہہ دینا ہمارے ذمے ہے. انشاءاللہ وہ ہم کوتاہی نہیں کریں گے, کہتے رہیں گے. اب وہ بھی اللہ توفیق دے گا, ورنہ کیا کہیں گے ہم. اب جناب فرماتے ہو قال ابن زیاد حدثنا ابو زرع حدثنا ابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال ابن عباس خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام کہ لوح محفوظ جس یعنی تختی پہ ہے تو گویا کہ 100 سال چلے آدمی اتنی لمبی ہے. وقال القلم قبل ان يخلق الخلق والله تبارك وتعالى اكتب وقال القلم وما اكتب, یا اللہ میں کیا لکھوں؟ قال علمی فی خلقی لا یوم تقوم الساعة کہ میرے علم میں جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب لکھو. فجر القلم بما هو قائل فی علم اللہ الى یوم القیامہ, اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ قیامت تک آئے گا وہ سب لکھوا دیا ہے. فلذلك قوله للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اللہ نے فرمایا لم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض وهذا من تمام علمی ترى انه علم الاشیاء قبل كونها, اللہ چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں. وقدرها وكتبها, اور سب اللہ نے لکھ دیا. وما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك الوجه الذي يفعلونه, اب جو مخلوق کام کر رہی ہے یا کرے گی ان کے کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا, چونکہ اللہ جانتے تھے کہ یہ کچھ کریں گے ہم اپنی مرضی سے, تب تو عذاب سزا ہے نا. وَيَعْلَمُ قَبْلَ الْخَلْقِ أَنَّ هَذَا يُطِيعُ بِاخْتِيَارِهِ وَهَذَا يَعْصِي بِاخْتِيَارِهِ, اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے میری اطاعت کرے گا اور یہ اپنے اختیار سے میری نافرمانی کرے گا. وَقَدْ بَذَلِكَ عِندَهُ وَعَدُ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ سَهْلٌ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَدَيْهِ, اور اللہ کے لیے سارا علم, ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دینا, لکھوا دینا کوئی مشکل بھی نہیں. اس لیے فرمایا ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. واللہ اعلم. اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استر عوراتنا, آمن روآتنا, خفف لوآتنا, اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا وارض المسلمين. کہتا جی کہ جو گوشت برازیل سے یا آسٹریلیا سے, میرا بھائی ایک بات یاد رکھو, ایک تو گوشت اور مرغی ہے جو سعودی عرب کے اپنے پولٹری فارم سے آتی ہے, جیسے فقی ہے, وطنی ہے اور کئی ہیں. ان کے حلال ہونے میں تو ذرے کے برابر بھی شبہ نہیں ہے. وہ پولٹریاں موجود ہیں, مذبحخانے موجود ہیں, آپ ہر آدمی اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ سکتا ہے کہ باقاعدہ شریعت کے مطابق ذبح ہو. جہاں تک غیر ملکوں سے آنے کا سوال ہے تو گورنمنٹ جب ان سے کانٹریکٹ کرتی ہے تو اس کانٹریکٹ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ذبیحہ اسلام کے مطابق ہوگا, ورنہ اس ملک سے معاہدہ بھی نہیں ہوتا. اور جب معاہدہ ہوتا ہے تو پھر باقاعدہ وہاں انسپیکٹر ہوتے ہیں جو اس کی نگرانی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آدمی اعتماد نہیں کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے تو بندہ نہیں پارا دے رہا نا, گیا دیکھا چکر لگایا واپس آ گئے. کافر تو کافر ہے, اس کا کیا اعتبار. اس لیے جو یہاں ذبح ہوتا ہے وہ تو اطمینان سے کھائیں, وہ تو 100% حلال ہے.
اور جو مال باہر سے آتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ انشاءاللہ فتوے کے اعتبار سے وہ بھی حلال ہے، وہ بھی جائز ہے۔ حکومت نے معاہدہ کیا ہے، پابندی ہے اور لکھ کے دیتے ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں تمہاری ہماری طرح نہیں ہیں، اگر وہ چیز کریں تو لکھتے ہیں، نہ کریں تو نہیں لکھتے۔ اب دیکھیں نا کسی بھی چیز میں وہ مثلاً بناتے ہیں جس کو آپ عربی میں جبن کہتے ہیں، انگریزی میں چیز کہتے ہیں، تو یہ جو بنتی ہے نا جی اس میں انزائم ہوتے ہیں، یا تو گائے کے میدے کے انزائم ہوتے ہیں یا خنزیر کے انزائم ہوتے ہیں، تو وہ لکھ دیتے ہیں اوپر کہ اس میں گائے کا ہے یا خنزیر کا ہے، وہ چھپاتے نہیں ہیں۔ اچھا اسی طرح بسکٹ آتے ہیں یا جتنی کریم کی چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ یہ کریم جو ہے فیٹ ہے، یعنی اینیمل فیٹ ہے، جانوروں کے دودھ سے یا اس کی شام سے نکالا گیا ہے، یا وہ لکھ دیں گے کہ نہیں اینیمل فیٹ نہیں ویجیٹیبل فیٹ ہے، یہ ہم نے سبزی سے نکالا ہے، وہ اوپر لکھ دیتے ہیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بھی ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ان سے آپ کپڑا منگائے نا جی، وہ لکھیں گے تھان پہ 30 یارڈز 30 گز، 31 نکلے گا، 29 نہیں ہوگا۔ مسلمان ملک سے منگوائے 30 لکھا ہو، انشاءاللہ 25 ہوگا، تجربہ کریں۔ انہوں نے لکھا ہوگا کہ یہ رنگ جو ہے بالکل پکا ہے، کپڑا پھٹ جائے گا، رنگ نہیں جائے گا۔ مسلمان ملکوں سے منگوائے، وہ لکھیں گے پکا ہے، انشاءاللہ پہلی دھلائی میں اتر جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اتنی زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو کروڑوں کا بزنس چلا جائے گا۔ وہ ایسے پاگل ہیں کہ اپنے کروڑوں کے بزنس کو ضائع کر دیں، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہماری احتیاط ہے۔ اچھا پھر دشمن اتنا چالاک ہے کہ وہ ہمیں یہ نہیں چکر دیتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ بھئی حلال مہنگا ہے، حرام سستا ہے۔ اب اگر ہم اپنا بکرا لے کے ذبح کریں نا جی تو 25 ریال 1 کلو کا گوشت پر خرچ ہوتا ہے، 25 ریال، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا اور باہر سے آپ اگر گوشت منگائیں تو خرچ ہوتا ہے 8 ریال 7 ریال کلو۔ اب وہ کہنے کی اس کو ضرورت نہیں، کون ہے جو 25 ریال خرچ کرے؟ ہر کوئی کہتے ہیں 8 ریال والا لاؤ، 4 مہمان بیٹھے 25 ریال 100 ریال کا گوشت لاؤں گا، اس طرح تو 20 ریال میں میں سارے مہمان بھگت ڈالوں گا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ حلال مہنگا ہوتا جائے، حرام سستا ہوتا جائے، نکاح مہنگا ہوتا جائے، زنا سستا ہوتا جائے۔ تو جب سستی چیز ہے ہر کوئی لے گا۔ اب دیکھو نا کسی دور میں آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی ویژن رکھنا ایک بہت بڑی عیاشی شمار ہوتی تھی، اور لوگ مثال دیتے تھے کہ جی فلاں بندے کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے۔ انہوں نے اتنا سستا کر دیا ہے کہ اب ٹیلی ویژن ہر کسی کے جیب میں، کیمرے میں بھی ٹیلی ویژن موجود ہے اور ٹیلی فون میں بھی موجود ہے۔ تو دشمن کی ایک تخطیط ہے اور وہ اس پہ اپنا ارب $1 خرچ کرتے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ ارب $1 جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کہاں سے کرتے ہیں؟ تمہاری گردن سے نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ مثلا یہ تمہارے کارڈ ہیں، ویزا کارڈ، ایکسپریس، امریکن ایکسپریس، گولڈن، سلور، فلاں کارڈ فلاں کارڈ فلاں کارڈ، صرف انہی کارڈز کی مدد میں ان کو سالانہ ارب $1 مل جاتے ہیں۔ آپ نے کارڈ بنا لیا اور گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، پیسہ ان کے پاس رہ گیا، اسی پیسے کو انہوں نے استعمال کیا۔ اور اسی طرح آپ نے ٹریولر چیک بنا لیے، گر گئے، آپ نے مطالبہ نہیں کیا، واپس نہیں لیے، یہی جو بچتا ہے نا سال میں یہ ارب $1 بنتا ہے۔ اور خرچ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اس کو اپنے معاملات میں خرچ نہیں کرتے، وہ چرچ کو دیتے ہیں، اپنے مولویوں کو دیتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرو۔ لیکن ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے۔ باہر صورت تقویٰ یہی ہے کہ باہر کے گوشت سے بچے، باقی فتوے کو زیادہ
چاند کا مادہ کیا ہے میں نے کوئی دیکھا ہے؟ نہ مجھے چاند کے مادے کا پتہ، میں گیا تھا، ملا تھا، ملاقات ہے میری چاند سے۔ جب جائیں گے انشاءاللہ، ابھی الاٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، آپ نہیں ہنسنے کی کیا بات ہے، وغیرہ پلاٹ بک رہے ہیں چاند پہ، لوگ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ جب ہوائی جہاز نہیں اڑے تھے تو مانتے تھے کہ ہوائی جہاز بھی اڑے گا لوہے کا۔ اب سارے چاہے کہ ماشاءاللہ حج پہ آتے ہو، عمرے پہ آتے ہو، تو بہرحال جب جائیں گے دیکھ لیں گے کہ کیا مادہ ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا مادہ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو میں کہاں سے بتا سکتا ہوں؟ کہتے جی کہ قرآن و سنت کی اتباع ضروری ہے۔ پھر تیسرا مسلک کون سا ہے کو بتاؤ تو صحیح، وہ تو سارے قرآن و سنت کتاب ہے۔ قرآن و سنت کی اتباع ضروری ہے، پھر 6 حدیث کی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی عقل کرو، اللہ نے عقل چھین لیا ہے بالکل۔ بزرگوں کی مخالفت کی یہی مار پڑتی ہے کہ اللہ عقل چھین لیتے۔ ہمیں حکم ہے قرآن اور سنت کا۔ اچھا، اب اگر کوئی جھگڑا کرے کہ حضور کے وقت تو قرآن لکھا ہی نہیں گیا، یعنی جمع ہی نہیں کیا گیا، متفرق تو لکھا گیا، جمع ہی نہیں ہوا، لہذا جمع کرنا بدعت ہو گیا۔ حضور کی حدیث تو 250 سال کے بعد مرتب ہوئی ہے۔ کوئی عقل سے کام لو، عقل اللہ نے چھین لیا ہے نا، تو کم از کم خاموش رہو۔ بزرگوں کی مخالفت کرنے سے آدمی کے خاتمے کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ من آزالی ولی فقط آزمتہ بالحرب، جو میرے دوستوں کو برا کہتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ کوئی تیسرا مسلک نہیں ہوتا، اصل قرآن و سنت ہے، اس کو کھول کے بیان۔ اب دیکھو نا، کعبہ شریف ہے لیکن حرم کا 100 دروازہ ہے، ہر دروازے سے آنے والا آ کہاں رہا ہے؟ اسی طرح کوئی حنفی فقہ پڑھے گا، کوئی شافی پڑھے گا، مالکی پڑھے گا، حنبلی، آئے گا کہاں؟ دروازہ ہے محمد مصطفیٰ۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نوجوانوں جو طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے، کیونکہ شادی کرنے سے آدمی کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں اور گناہ سے بچ جاتا ہے، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا بھی اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ کہتا ہے جی کہ یہ حکم عورت کے لیے صرف مردوں کے لیے ہے یا عورت کے لیے بھی ہے؟ شہوت دونوں کو ہوتی ہے یا ایک کو ہوتی ہے؟ اتنا عقل بھی نہیں تھی۔ اگر دونوں کو ہے تو دونوں کے لیے ہی حکم ہے، اگر صرف ایک کو ہے تو پھر تیرے لیے حکم ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہی مصیبت ہے نا، خود حدیث سمجھو گے تو یہی اثر ہوگا۔ وہ ایک مولوی صاحب گیا نا جی، تو ایک دوسرے مولوی صاحب کو ملنے کے لیے، جمعہ کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت یہاں کوئی حجام ہوگا؟ کہا جمعہ کا دن ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سر بھی منڈوانا ہے، حجامت بنا لوں، غسل کر لوں۔ اس نے کہا تو سر منڈاؤ بھی جمعہ کے دن؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے تو کئی سال ہو گئے میں نہیں منڈاتا جمعہ کے دن سر۔ حضرت کیوں؟ انہوں نے کہا حدیث میں حضور نے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلق یوم الجمعہ، حضور نے سر منڈانے سے جمعہ کے دن منع کیا ہے، تم اچھے مولوی ہو۔ انہوں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، حلق نہیں ہیلک ہے۔ حضور نے فرمایا ہیلک یوم الجمعہ کہ جمعہ کے دن 8 10 آدمی ہلکے بنا کے، ٹولیاں بنا کے نہ بیٹھو، سب بنا کے مسلمانوں کی طرح بیٹھو۔ یہ حلق نہیں ہیلک ہے۔ اب جو حلق اور ہلک میں فرق نہ کر سکے تو یہی حدیث سمجھے گا، کیا کرے؟ کہنا بھائی ایک مشت جو ہے اس پہ اجماع ہے ائمہ اربعہ کا، اور یاد رکھیں ائمہ اربعہ کسی مسئلے پہ متفق تب ہوتے ہیں جب قوی دلیل موجود ہو حدیث میں۔ پڑھنا ایسے جیسے کعبے کے اندر پڑھتے ہیں بس۔ کہتے جی کہ اگر آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنی بیوی سے بال منڈوا لے، وہ تو روز مونڈتی ہے، تو عمرے کے بعد مونڈ لے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی روزانہ حل کرواتے ہو تو ایک دن عمرے کے بعد بھی کروا لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ جائز ہے جناب، کوئی منع نہیں۔ تم بیوی کے بال کاٹ سکتے ہو، بیوی تمہارے کاٹ سکتے۔ اگر عمرہ کرنے والے لوگ جو ہیں نماز پوری پڑھیں گے یا قصر، یہ تو تمہارے قیام پہ ہے نا۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے پوری پڑھو گے، اگر کم ہے تو قصر پڑھو گے۔ پیشاب روکنا مشکل ہو جاتا ہے
تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. مثلا مغرب کی اذان ہوگی وضو کر لیں, انڈر ویئر بدل لیں, اور پھر عشاء تک پڑھتے رہیں, قطرے گریں جو بھی ہو, نماز آپ کی ٹھیک ہے. پھر جب عشاء کا وقت داخل ہو تو نیا وضو کریں اور اس کو بھی دھو ڈالیں. ٹوپی پہننا سنت ہے, ہاں جی ٹوپی پہننا بھی سنت ہے, حضور پاک نے ٹوپی بھی پہنی ہے. ٹوپی مبارک پہ پگڑی بھی باندھی ہے, بغیر پگڑی مبارک کے بھی ٹوپی پہنی ہے. تو ٹوپی بھی سنت ہے, پگڑی بھی سنت ہے. اور تمہارے نزدیک تو بال کٹوا کے کٹ بنا کے رہنا سنت ہے نا. تم یہ مسئلے پوچھ کے کیوں خواہ اپنے آپ کو پریشان کرتے؟ پوچھتا وہی ہے جو پہلے ٹوپی پہنتا ہے. تمہارا کیا ہے بھائی؟ تمہارے لیے تو وہی سنت ہے کہ بال کٹے ہوئے ہوں اور داڑھی مونچھ صاف ہو اور باقاعدہ جین پھٹی ہوئی پرانی پیشاب چوس قسم کا کپڑا جو ہے اس کا پینٹ ہو اور گلے میں چین ہو, کاؤ بوائے بن کے جا رہا ہو, پتہ لگے کہ نسلی اصلی انگریز کی اولاد ہے. شکل دیکھ کے فیصلہ ہی نہ ہو کہ اس کا محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہے. دیکھو نا, آدمی وردی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بحریہ کا ملازم ہے, یہ ایئر فورس کا ملازم ہے, یہ پولیس کا ملازم ہے, یہ ایویٹ فورس کا ملازم ہے, یہ رینجرز کا ملازم ہے. جب ہم نے محمدی وردی ہی نہیں پہنی ہے تو کیا پہچانے جائیں گے؟ ایک سیدھی سی بات. میں نے حج کیا, میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا. اچھا کیا ہوا؟ مزدلفہ تو کوئی نہیں ہوتا, مزدلفہ تو ہوتا ہے کہ رات میں مجھے نائٹ فال ہو گیا, غسل نہیں کیا, ماشاءاللہ احرام کو بدل کیا, مجھ پہ دم ہو گیا. دم تو نہیں ہوا لیکن بدبخت تم نے نماز بھی نہیں پڑھا, حج پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ توبہ کرو, استغفار کرو. دم شب کوئی نہیں ہوا, نائٹ فال غسل ہو گیا. اور پہلے مسئلہ ہو گیا, مسئلہ سواد سے لکھا ہے یہ حال. اب کہو, کہتے ہیں جی وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں, مجھے بتاؤ میں آخر کوئی فرشتہ تو ہوں نہیں, بندہ ہوں, اور بندہ بھی بلوچ, کبھی کبھی میٹر گھوم جاتا ہے. سید قریشی تو ہوں نہیں. وہ تو ہوتے ہیں نا حوصلے والے بزرگ ہوتے ہیں, ان میں حلم ہوتا ہے. ہم تو بلوچ قوم کے لوگ ہیں, بد دماغ پاگل. بلوچ سے شروع ہوتا ہے نا, بے سے بد اور لام سے لڑاکا. تو ہم کیا کریں, کبھی کبھی میٹر خراب ہو جاتا ہے نا بھائی, اس لیے تم بھی معاف کر دیا کرو. کہتے جی ہم 15 عمرے آدمی عمرہ کرنے مدینہ شریف گئے, مدینہ شریف سے واپس آئے, مدینہ سے احرام نہیں باندھا, مکہ شریف آ گئے. تو آپ گئے عمرہ کرنے, 15 آدمیوں نے احرام ہی نہیں باندھا, تو جلدی جائیں مدینہ جا کے پھر احرام باندھ کے عمرہ کر لیں, ورنہ سب کو دم لینی پڑے گی. مدینہ جانا تو آسان ہے نا, 30 ریال میں چل جائیں گے, 30 میں آ جائیں گے. تو 300 کی بکری کیوں بھرتے ہو؟ ایک دفعہ دوبارہ زیارت بھی ہو جائے گی, عمرہ بھی ہو جائے گا, دم سے بھی بچ جاؤ گے. ارجو ان الاجابت باللغت العربیۃ هو بعد صلاۃ الصبح الحمدللہ الدرس والسؤال والاجوبۃ باللغت العربیۃ اما هنا باللغت الاردویہ. لوگ نماز جنازہ جو حتیم کے اندر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں ان کا نہیں ہوتا, امام باہر کھڑا ہے, وہ کعبے کے اندر کھڑے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين, اللهم لا تردنا